شام کی سفیدی کو افق پر پھیلتی سیاہی چیر رہی تھی۔ فضا مغرب کی اذانوں سے گونجنے لگی تو صبرینا نے سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے بیزاری سے رمیسا کی جانب دیکھا، جو ہینگر میں لٹکتی قمیصوں کو دیکھنے میں مگن تھی۔ اب جلدی سے پسند بھی کر لو، اور کتنی دیر لگے گی تمہیں؟ صبرینا کے پوچھنے پر رمیسا نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ بھائی مجھے آرام سے دیکھنے دو، پسند آئے گی تب ہی لوں گی، دیر ہوتی ہے تو ہونے دو۔ صبرینا اس کا جواب سن کر وہاں موجود ملبوسات کو بے مقصد دیکھنے لگی۔ اسے اپنی کوئی خریداری نہیں کرنی تھی۔ 20 منٹ کی مسلسل کوشش کے بعد رمیسا کو 2 قمیصیں پسند آئیں تو وہ ان کی قیمت دے کر باہر نکلی۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ صبرینا بھیڑ میں رمیسا کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے باوجود وہ آگے نکل گئی۔ پلٹ کر اس نے صبرینا کو گھورا۔ کچھوے کی رفتار سے تم چل رہی ہو، پھر کہو گی کہ میں نے دیر کر دی۔ صبرینا اس کی بات سن کر بولی، آج گرمی کوئی زیادہ ہے، اس وجہ سے تھکاوٹ ضرورت سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ سوری بھائی، میری وجہ سے تمہیں گرمی برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ چلو اس کاسمیٹکس شاپ پر چلتے ہیں۔ میں نے پیسے جمع کر کے رکھے تھے کہ فیس واش لوں گی۔ گرمی میں فیس واش سے جلد کی اچھی صفائی ہو جاتی ہے۔ رمیسا نے اپنے قدم کاسمیٹکس شاپ کی جانب بڑھا دیے۔ فیس واش کے ساتھ اس نے 2 لپسٹکس بھی خرید لیں۔ بل ادا کرتے ہوئے وہ ان کی قیمت پر الجھتی رہی۔ صبرینا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی جسے وہ برداشت کیے کھڑی تھی۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ گرمی کے باعث آج اسکول سے واپس آتے ہی وہ برائے نام کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ شام میں آج اس کے انسٹی ٹیوٹ کی چھٹی تھی جہاں وہ کمپیوٹر کی کلاسز لیتی تھی، اسی لیے رمیسا اصرار کر کے اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے آئی تھی۔ قبل اس کے کہ رمیسا مزید شاپنگ کے ارادے سے آگے بڑھتی، صبرینا اس سے بولی، یار بھوک سے میرا حال برا ہو رہا ہے، سامنے فاسٹ فوڈ ہے، وہاں چل کر برگر کھا لیتے ہیں۔ پاگل ہو گئی ہو، میں نقاب میں ہوں، اتنے مردوں والی جگہ پر بیٹھنا مناسب نہیں۔ رمیسا نے فوراً اعتراض کیا۔ مناسب ہے یا نہیں اس بات کو چھوڑو۔ صبرینا اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہو گئی اور بیٹھتے ہی اس نے برگر آرڈر کیا۔ وہ دونوں برگر کھاتے ہوئے باتوں میں مصروف تھیں۔ کھاتے ہوئے رمیسا نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تھا۔ ایک دم اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظریں بے اختیار سامنے ٹیبل کی طرف اٹھیں۔ ٹیبل پر 3 لڑکے بروست کھانے میں مصروف تھے، جن میں سے ایک کی نگاہ بار بار ان کی ٹیبل کی جانب اٹھ رہی تھی۔ فوراً ہی رمیسا نے منہ پھیر لیا اور صبرینا کے اسکول میں ہونے والے فنکشن کی رداء سننے لگی۔ وہ صبرینا کی گنی چنی دوستوں میں شامل تھی۔ جیسے ہی صبرینا کی بات مکمل ہوئی، رمیسا نے پوچھا، تمہارے پاپا کی کوئی خیر خبر ہے؟ وہ تم سے ملنا چاہ رہے تھے۔ تم نے بتایا تھا۔ میرے پاپا مجھ سے مل کر کیا کریں گے؟ انہیں میری ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو وہ کبھی دوسری شادی نہیں کرتے۔ انہوں نے ہم ماں بیٹی کو عدم تحفظ کا شکار کر دیا۔ وہ میرے باپ ہیں، اس ناطے میں ان کی عزت کرنے پر مجبور ہوں، ورنہ۔ صبرینا نے سختی سے لب کھینچ لیے۔ اس کے چہرے کے زاویے ایک دم بگڑ گئے تھے۔ رمیسا اس کے تیور دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ اس نے ناحق اس موضوع کو چھیڑ کر دبی ہوئی چنگاری کو ہوا دی۔ وہ برگر ختم کر چکی تھی۔ صبرینا سے بولی، اب چلو، کافی دیر ہو گئی ہے، کراکری شاپ پر جانا ہے، امی نے برتن منگوائے تھے۔ پہلے میں کولڈ ڈرنک پی لوں پھر چلوں گی، تم پیو گی؟ نیکی اور پوچھ پوچھ، رمیسا نے جواب دیا۔ صبرینا نے فوراً 2 کولڈ ڈرنکس منگوا لیں۔ کچھ دیر بعد وہ فاسٹ فوڈ کی دکان سے نکل کر ایک گلی میں داخل ہو گئے۔ رمیسا برتن دیکھنے لگی۔ بمشکل اس کو ایک ٹی سیٹ پسند آیا۔ وہ پیک کرانے کے بعد رکشے میں گھر روانہ ہوئی تو راستے بھر ٹریفک کے باعث رکشہ رینگتا رہا۔ رکشہ رمیسا کے گھر پر رکا تو صبرینا اترتے ہی کہنے لگی، میں گھر جا رہی ہوں، اندر نہیں آؤں گی۔ رمیسا نے پوچھا، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، اوپر سے تھکن محسوس ہو رہی ہے، گھر جا کر آرام کروں گی۔ صبرینا اسے ہاتھ ملاتی ہوئی اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا گھر اسی محلے میں کچھ گھر چھوڑ کر تھا۔ سامنے سے بھرے ہوئے شاپر اٹھا کر رمیسا لڑکھڑاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ اف گرمی، اوپر سے لائٹ غائب ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی زور سے چلائی، آہستہ بولو، تمہارے ابو زور سے بولنے سے منع کرتے ہیں، وہ کئی مرتبہ تمہیں ٹوک چکے ہیں کہ تم زور سے بولتی ہو، اس کی امی نے ٹوکا۔ شاپرز بیڈ پر رکھ کر رمیسا نے اپنا برقع اتار کر کرسی کی پشت سے لٹکایا اور دوپٹہ گلے میں ڈال کر ہاتھ سے پنکھا جھیلنے لگی۔
ذرا دکھاؤ تو صحیح کیا خریداری کر کے لائی ہو؟ طلعت طارا نے یہ کہتے ہوئے شاپر اٹھا لی اور اس میں رکھے سامان دیکھنے لگی۔ لپسٹک دیکھتے ہی ان کا منہ بن گیا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں یہ لینے کی؟ امی کیا ہے، میں اپنا تھوڑا سا شوق پورا کر لوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ رومیسا کا جواب سنتی ہی طلعت طارا اسے گھورتے ہوئے بولی، ہمارے خاندان میں لڑکیاں شادی سے پہلے میک اپ کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتی۔ سبرینا کی دیکھا دیکھی تمہیں بھی کپڑا اور میک اپ کا شوق ہونے لگا ہے۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ زیادہ اس سے دوستی نہیں رکھو، مگر تم ہو کہ میری سنتی نہیں۔ سالوں سے یہ ماں بیٹی اس محلے میں رہ رہی ہیں، مگر میں نے اس کی ماں سے دوستی نہیں پالی۔ سبھی کہتے ہیں اس کی ماں نے شوہر سے خود طلاق دی ہے۔ میں اس کی جگہ ہوتی نا تو سوکن کو برداشت کر لیتی مگر طلاق نہ لیتی۔ امی بس بھی کریں، جب ابو کو سبرینا سے میری دوستی پر اعتراض نہیں ہے تو آپ بلا وجہ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ اب آپ جلدی سے اٹھیں، میں کھانا گرم کرتی ہوں، سخت بھوک لگ رہی ہے۔ آپ نے روٹیاں تو پکا لی تھیں۔ ہاں، میں تمہارا انتظار تھوڑی کرتی، اتنی دیر سے لوٹی ہوں، میرا دل ہول رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے تمہارے ابو کسی دوست کے گھر گئے ہوئے ہیں، ورنہ میری خوب خبر لیتے۔ اب جاؤ، جا کر کھانا نکالو، میں آتی ہوں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ بغور رومیسا کی لائی ہوئی چیزوں کو دیکھنے لگی۔ رومیسا اٹھ کر کچن میں چل دی۔ بھوک تو اسے بالکل نہیں تھی، مگر امی کا ساتھ دینے کے لیے اسے تھوڑا بہت کھانا تو کھانا تھا۔ وہ کچن میں جا کر دال گرم کرنے لگی۔ قصر فاخر کے مکینوں کے لیے آج کا دن خاص اہمیت کا حامل تھا۔ صبح سے مبارکباد دینے کے لیے ٹیلی فون کالز اور مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کوٹھی کے مالک جنید فاخر کے اکلوتے بیٹے نعیم حسن کی تعلیمی میدان میں کامیابی تھی۔ نعیم حسن نے بیچلر آف انجینئرنگ میں اول پوزیشن لے کر جنید فاخر کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ نام کی کامیابی کی خبر سن کر ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ بیٹی کی پوزیشن لینے سے ان کی شہرت دگنی ہو گئی تھی۔ نعیم اپنے ڈیڈ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر قبل صحافی اس کا انٹرویو کر کے رخصت ہوئے تھے، تبھی ان کا خاص ملازم اعجاز الدین کمرے میں داخل ہوا اور نہایت ادب سے نعیم سے مخاطب ہوا۔ چھوٹے صاحب، آپ سے ملنے کے لیے اسجد صاحب آئے ہیں۔ اسجد کا نام سنتے ہی نعیم تیزی سے اٹھا اور ڈرائنگ روم سے نکل کر گیٹ کی جانب بڑھ گیا، جہاں اسجد کھڑا اس کا منتظر تھا۔ نعیم کو پاس آتے دیکھ کر اسجد آگے بڑھا اور مبارکباد دیتے ہوئے اس سے بغل گیر ہو گیا۔ یار، تمہیں کامیابی کی اس منزل پر دیکھ کر مجھے جو خوشی ہوئی ہے اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ پوزیشن تم نے ہی لینی ہے، اسی لیے تمہارے بار بار کہنے کے باوجود میں نے اسٹڈی کو زیادہ وقت نہیں دیا۔ اسجد کی بات سن کر نعیم کی لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تم ہمیشہ پڑھائی میں نان سیریس رہتے ہو، میرے مشورے پر عمل کرتے اور اسٹڈی میں زیادہ وقت صرف کرتے تو جو مارک تمہارے آئے ہیں وہ قطعاً نہیں آتے۔ بس پڑھائی میں تمہارا دماغ کام کرنے پر آمادہ نہیں، پڑھائی کے علاوہ ہر چیز میں چلتے۔ نعیم کی بات مکمل ہوتے ہی وہ بولا، یہی تو پرابلم ہے جس کا کوئی حل نہیں۔ کاش ہمارا دماغ بھی تم جیسا ہوتا، چند گھنٹے اسٹڈی کر کے پوزیشن لے لیتے۔ ویسے پوزیشن کی خوشی میں ٹریٹ تو بنتی ہے، لیکن پہلے اچھی سی چائے ہو جائے۔ نعیم اسجد کو لیے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا، جہاں جنید فاخر اپنی بیٹی سمرہ سے مصروف گفتگو تھے۔ السلام علیکم سر، نعیم کی پوزیشن لینے پر مبارکباد قبول کریں۔ اسجد سرسری سی نگاہ سمرہ پر ڈالتے ہوئے جنید فاخر سے مخاطب ہوا۔ وعلیکم السلام، تم سناؤ، تمہارا رزلٹ کیسا رہا؟ ویسا ہی جیسا ایوریج اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے، خیر سے نکل گیا ہوں۔ نکل گئے ہو تو کچھ نہ کچھ کر ہی لو گے۔ ہمارا ہونہار بیٹا کن سوچوں میں گرا ہوا ہے؟ انہوں نے نعیم کو خاموش دیکھا تو پوچھ بیٹھے۔ ڈیڈ، میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے مزید ایجوکیشن کے لیے کہاں اپلائی کرنا چاہیے۔ وہ تو میں نے پلان کر لیا ہے، میں تمہیں ملیشیا بھیجنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہاں کی یونیورسٹی میں تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ ڈیڈ، آپ اپنے طور پر بھائی کو ملیشیا بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس کے بغیر میرا ذرا بھی دل نہیں لگے گا۔ سمرہ نے گفتگو میں حصہ لیا۔ اب پتہ لگے گا تمہیں، ہر وقت مجھ سے الجھتی رہتی تھی، میری جدائی میں غمزدہ شاعری نہ کرنے بیٹھ جانا۔ خیر، اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ بیٹا نعیم، تمہیں میرے اس فیصلے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، آپ جتنے بھی مصروف ہوں میری ایجوکیشن کی طرف سے کبھی غفلت نہیں برتتے۔ میری کامیابی آپ کی بدولت ہے۔ تھینکس کہ تم مجھے اس کا کریڈٹ دے رہے ہو۔ تم لوگ باتیں کرو، مجھے کوئی ضروری کام نمٹانے ہیں۔ جنید فاخر یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئے۔ کاش میرے پاپا کے خیالات بھی تمہارے ڈیڈ جیسے ہوتے۔
وہ بھی مجھے باہر بھیج دے۔ یار نائم، بہت مس کروں گا میں تمہیں۔ اسجد، تمہارے کیا ارادے ہیں؟ ایم ایس کرو گی یا پھر جاب؟ سمرہ کے سوال پر اسجد کی نگاہیں اس کے دلکش سراپے پر جم گئی۔ اسجد کی نگاہوں میں چھپی پسندیدگی سے وہ غافل نہ تھی۔ اگر اس کے اور اسجد کے درمیان طبقاتی فاصلے نہ ہوتے تو وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار ماما کے سامنے کر چکی ہوتی۔ فی الوقت تو مجھے جاب کرنا ہوگی۔ گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں آگے تعلیم جاری رکھ سکوں۔ تمہاری کوکنگ کلاسز کیسی جا رہی ہیں؟ خود کو مصروف رکھنے کا تمہیں جنون ہے۔ اس کی کلاسز کو تم رہنے ہی دو۔ جو کچھ سیکھ کر آتی ہے گھر پر ٹرائی کرتی ہے۔ اتنا اچھا بنتا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ ویسے سمرہ، تمہاری تیار کی ہوئی ڈشز بہت یاد آئیں گی۔ خیر، میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر لوں گا۔ کیا مطلب؟ وہاں پہنچنے سے پہلے تم پلان کر چکے ہو؟ سمرہ، دیکھ لو، تمہارے گھر میں ملیشین بھابی آنے والی ہیں۔ اسجد کے لہجے میں شرارت تھی۔ اچھی بات ہے، بھائی ملیشین بھابی لا رہے ہیں۔ اس سے میری ویلیو بڑھے گی کہ میری بھابی لوکل نہیں، امپورٹڈ ہے۔ بھابی نہ ہوئی، کوئی پروڈکٹ ہو گئی، ہنستے ہوئے اسجد نے کہا تو وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔ نائم، ذرا میرے روم میں آؤ۔ جنید فاخر نے اسے بلایا تو وہ جی ڈیڈ کہتا ہوا ان کے پیچھے ہو لیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی انہوں نے بریف کیس سے کچھ کاغذات نکال کر اس کے حوالے کیے۔ یہ پیپرز اور پاسپورٹ ہیں۔ اس کی حفاظت اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہاں پہنچ کر تم پراعتماد اور وقار سے رہنا۔ میں تمہیں ہمیشہ کامیابیوں کے زینے پر کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری مرحومہ والدہ کی بھی شدت سے خواہش تھی کہ تم اعلیٰ تعلیم حاصل کرو۔ ڈیڈی، مجھے بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں ضرور آپ اور امی کی مرحومہ کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ نائم نے آگے بڑھ کر ڈیڈ کے ہاتھ چوم لیے۔ اسی وقت نائم کی سوتیلی ماں انیلا کمرے میں داخل ہوئی اور تاثر سے عاری نگاہیں نائم پر ڈالیں۔ باپ بیٹی کی انڈرسٹینڈنگ انیلا کو خاصی ناگوار گزرتی تھی۔ آپ کی گفتگو ختم ہو چکی ہو تو پارٹی میں چلتے ہیں۔ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے انیلا نے جتایا۔ اوکے نائم، باقی باتیں صبح ڈرائنگ ٹیبل پر ہوں گی۔ جنید فاخر باتیں کرتے ہوئے انیلا کے ساتھ کار میں جا بیٹھے۔ اب باپ بیٹے کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ شام میں بھی آپ نائم کو لیے بیٹھے تھے؟ انیلا نے تجسس بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ نائم سے امیگریشن کے حوالے سے ڈسکس کر رہا تھا۔ اسے خود سے دور بھیجتے ہوئے عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ بچے ایجوکیشن کے لیے بیرون ملک جاتے ہی ہیں اور وہاں حالات کے مطابق سیٹ ہو جاتے ہیں۔ نائم تو اپنے خول میں بند رہنے والا انسان ہے۔ مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے 20 برس ہو گئے ہیں، مگر یہ لڑکا پہلے دن کی طرح آج بھی مجھ سے کھنچا کھنچا رہتا ہے۔ البتہ سمرہ سے اس کی خوب بنتی ہے۔ انیلا، تم نے پہلے دن سے اب تک نائم کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تم نے اسے اپنا بنانا ہی نہیں چاہا۔ آپ ہمیشہ مجھ سے یہ شکایت کرتے ہیں۔ اس وقت میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ آپ کی عدیلہ آپا کل دوپہر کو پہنچ رہی ہیں۔ وہ بھتیجے سے ملنے کے لیے بہت بے قرار ہیں۔ انیلا کے لہجے میں چھپے تمسخر کو جنید فاخر نے محسوس کر لیا اور مزید گفتگو کے بجائے کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھنے لگے۔ رمیسا نے بال بنانے کے بعد سرسری سی نگاہ آئینے پر ڈالی۔ لون کے سادہ سے سوٹ میں وہ خاصی اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر سر پر جمایا۔ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں پہنچی تو ڈائننگ ٹیبل پر ابو کو غیر موجود پا کر اس نے کرسی کھینچتے ہوئے امی سے پوچھا۔ امی، خیریت تو ہے؟ ابو کو آج دکان پر نہیں جانا؟ آج وہ لیٹ جائیں گے، بخار ہو رہا ہے انہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کر لیٹ گئے ہیں۔ پراٹھا بنا لیا ہے تمہارے لیے لاؤں؟ طلعت طاہرہ نے کچن میں پھیلے برتنوں کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ صبح صبح مجھے ہائی کیلریز کھلا کر آپ میرا وزن بڑھانا چاہتی ہیں؟ مجھے تو آپ براؤن بریڈ چائے کے ساتھ دے دیں۔ ٹھیک ہے، تم دبلی ہونے کے چکر میں ہر نعمت کو ٹھکراتی جا رہی ہو۔ اب تم ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ دیسی گھی صحت کے لیے اچھا ہے۔ اتنا خستہ پراٹھا بنایا ہے میں نے، اور تم ہو کیسے چھوڑ کر سوکھے توست کھانے چلی ہو۔ آپ تو چاہتی ہیں کہ میں پھول کر کچا ہو جاؤں، جیسے کچھ سالوں پہلی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا وزن کم کیا۔ آپ کام میں مصروف ہیں، میں خود ناشتہ لے لیتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چھوٹے سے لاؤنج سے ملحق کچن میں گھس گئی۔ چائے گرم کر کے اس نے 2 کپوں میں ڈالی اور ناشتہ ٹیبل پر لے آئی۔ طلعت طاہرہ بھی کام نمٹا چکی تھیں۔
وہ اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ دونوں ماں بیٹی ناشتہ کرنے لگیں۔ اچانک طلعت طارہ بولی، میں تو چاہ رہی تھی کہ میٹرک کرتے ہی تمہاری شادی کر دوں گی، مگر کوئی رشتہ ہی نہیں آیا۔ لڑکیاں پڑھ لکھ جائیں تو ان کے لیے رشتوں کا حصول ایک مسئلہ بنتا ہے۔ رمیسا ان کی بات سن کر بے ساختہ ہنسنے لگی۔ امی آپ بھی کتنی سیدھی ہیں، آج کے دور کی لڑکیاں تو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ کا بس چلتا تو آپ مجھے میٹرک بھی نہ کرنے دیتی۔ مجھے میٹرک پاس کو آپ بہت قابل سمجھ رہی ہیں۔ ہاں تو تم ہو قابل اور ذہین، اگر یہی دماغ تم حفظ کرنے میں لگاتی تو آج حافظہ کہلاتی، مگر تم ہو ضدی، کالج میں ایڈمیشن لے کر دم لیا۔ امی میری بھی کچھ آرزوئیں ہیں جنہیں میں پورا کرنا چاہتی ہوں، آپ اور ابو تو بس اپنی خواہشوں کو مجھ پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ رمیسا کی بات سنتے ہی طلعت طارہ خفا ہو گئی۔ کیا ماں باپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اولاد کے حصول سے کوئی خواب دیکھیں؟ بڑا شوق ہو رہا ہے تمہیں کالج میں پڑھنے کا، جانتی ہوں یہ شوق بھی تم میں اپنے سے کئی سال بڑی صبرینہ کو دیکھ کر پروان چڑھا ہے۔ جب بڑی لڑکیوں سے دوستی کرو گی تو سرکشی ہی سیکھو گی۔ تمہیں کالج میں پڑھ کر خود کو تھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ آرٹس کی تعلیم تو تم پرائیویٹ بھی حاصل کر سکتی تھی۔ رہنے دیں امی، آپ اور ابو تو چاہتے ہیں کہ میں اس ڈربے میں بند رہوں۔ وہ امی کی بات پر تپ سی گئی۔ ہاں ہم تو یہی چاہتے ہیں، جب ہمیں تم سے نوکری نہیں کرانی تو بلا وجہ کالج جا کر خود کو تھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے تو بانو آپا سے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے جاننے والوں میں تمہارے رشتے کی بات چلائیں۔ بڑی جلدی ہو رہی ہے آپ کو میری شادی کی، مجھے سکون سے پڑھنے تو دیں۔ کالج میں ایڈمیشن لیے مجھے دن ہی کتنے ہوئی ہیں جو آپ ایک نیا شوشہ چھوڑ کر مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ رومیسا نے چائے کا گھونٹ بھرا تو وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوں۔ تمہیں کیا شادی نہیں کرنی؟ کرنی ہے مگر اتنی جلدی نہیں، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ میں کون سا آج ہی تمہاری شادی کر رہی ہوں، رشتے طے ہوتے کچھ وقت تو لگے گا، یہ ضروری تو نہیں کہ جو لوگ آئیں وہ تمہیں پسند بھی کر لیں۔ امی کی بات سن کر وہ چپ رہی۔ ناشتہ وہ ختم کر چکی تھی۔ برتن ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے وہ کچن میں جا کر انہیں دھونے لگی۔ امی کی باتوں سے اسے ٹینشن ہو گئی تھی۔ جانتی تھی کہ امی جس کام کے پیچھے پڑ جائیں کر کے دم لیتی ہیں۔ فی الحال وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر امی سے الجھ کر وہ موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ برتن دھو کر رکھنے کے بعد وہ گھر کی صفائی کرنے لگی۔ یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا کہ جس دن کالج کی چھٹی ہوتی تھی اسے کھانا پکانے کے علاوہ گھر کے تمام کام کرنے ہوتے تھے۔ مغرب کے بعد اسے فرصت ملی تو پڑھنے بیٹھ گئی۔ کتابیں پھیلائے وہ نوٹس بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کا دل پڑھائی میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ دل میں اس اندیشے نے جنم لے لیا تھا کہ کہیں امی انٹر کے بغیر ہی اسے رخصت نہ کر دیں، جبکہ وہ کم از کم گریجویشن کرنا چاہتی تھی۔ رات 10 بجے وہ کتابیں سمیٹ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح وہ کالج پہنچی تو اس کی نئی فرینڈ اریشا نے اسے دیکھتے ہی جان لیا کہ وہ کچھ پریشان سی لگ رہی ہے۔ وہ پوچھ بیٹھی، مائی ڈیئر کیا بات ہے آج اتنی چپ چپ اور سوچوں میں کیوں گم ہو؟ بس کیا بتاؤں، کل ناشتہ کرتے ہوئے امی نے میری شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ بقول ان کے میں نے بہت پڑھ لیا ہے اور اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ امی تو چاہتی ہیں کہ میرے لیے جو رشتہ آئے میں قبول کر لوں۔ رومیسا نے اپنی پرابلم شیئر کی۔ کریکٹ، یہ حق تو تمہیں حاصل ہے کہ تم اپنی مرضی کی زندگی گزارو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تمہارے گھر والے تمہیں تمہارا حق استعمال نہیں کرنے دیتے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی بہت سے معاملات میں حق تلفیاں ہوتی ہیں، تم تو وہی کرو جو تمہیں اچھا لگے۔ تم اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہو، انہیں تمہیں خوشی کو مقدم رکھنا چاہیے۔ عریشہ میں تمہاری طرح خوش قسمت کا، میرے والدین سیدھے سادے اور پرانی سوچ کے حامل ہیں۔ میری امی تو مجھ سے توقع رکھتی ہیں کہ میں شادی کے بعد مکمل طور سے شوہر کی پسند و ناپسند پر چلوں، شوہر کے ساتھ اور ساس اور نندوں کے آگے پیچھے پھروں۔ ان کی بیک ورڈ ذہنیت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ میں تو ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو میرے اشاروں پر چلے، اس کے نزدیک بس میں ہی اہم ٹھہروں۔ اوہ، میں بھی کن باتوں میں الجھ گئی ہوں، جلدی چلو کلاس شروع ہونے والی ہوگی۔ رومیسا کو باتیں کرتے ہوئے ایک دم خیال آیا۔ شکر ہے میڈم، آپ کو خیال تو آیا کہ آپ یہاں کس مقصد سے آئی ہیں۔ عریشہ نے طنز کیا تو رومیسا کوئی جواب دیے بغیر کلاس لینے چلی گئی۔ 9 کی ملیشیا جانے کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ملاقات کے لیے دوستوں اور ملنے جلنے والوں کی آمد جاری تھی۔
قصر فاخر کی رونق میں اضافہ ہو گیا تھا۔ نائم جانے کی تیاری میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ گزشتہ ایک ہفتے سے مہمانوں سے بھی ملاقات کر رہا تھا جو بطور خاص اس سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ صبح سے موسم خاصا خوشگوار تھا۔ نائم کا دل تو بہت کر رہا تھا کہ وہ موسم کو اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک مناتے ہوئے انجوائے کرے، مگر اسے فرصت ہی نہیں تھی۔ مجبوراً وہ لان میں جا کر بیٹھ گیا اور تازہ ہوا سانسوں میں اتارنے لگا۔ ابھی وہ کچھ دیر ہی سکون لے پایا تھا کہ عدیلہ پھپھو چائے لیے وہاں چلی آئیں۔ وہ ٹرے میں 2 کپ رکھی ہوئی تھیں۔ ایک کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی، سوچا تمہارے ساتھ بیٹھ کر چائے پی جائے، جانے پھر موقع ملے نہ ملے۔ چندا تم مجھے بہت یاد آؤ گی۔ میرا تو کوئی بیٹا ہے نہیں، اس ناطے میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہوں۔ تمہاری بچپن سے لے کر اب تک کی ایک ایک تصویر میں نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ ایک دم ہی وہ اداس ہو گئی تھی۔ پھپھو پلیز آپ رونے مت بیٹھ جائیے گا، بہت جذباتی ہیں آپ۔ میرے بچے تم یہیں بیٹھو کچھ دیر میرے پاس، تمہیں دیکھتی ہوں تو اظہر یاد آ جاتا ہے۔ وہ زندہ ہوتا تو تمہارے جتنا ہوتا۔ انہوں نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی۔ نائم نے پاس بیٹھی پھپھو کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بوسہ دیا، پھر بولا، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں۔ وہ خوش ہو گئے اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے گویا ہوں، چندا اپنا بہت خیال رکھنا، وہاں کی مصروفیات میں گم ہو کر ہمیں مت بھلا دینا، کبھی کبھار فون کر لینا۔ ہاں ضرور فون کروں گا پھپھو، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بھول جاؤں؟ بھول تو آپ سکتے ہیں، 2 شیزاؤں کے حسن کی سیر میں کھو کر ہمیں بھی۔ سمرا کی چہکتی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ ابھی لان میں آئی تھی۔ میں ماسٹرز کرنے جا رہا ہوں، لڑکیاں تلاش کرنے نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جس حور کی مجھے جستجو ہے وہ وہاں مل جائے۔ نائم کے چہرے پر شریر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ خدا خیر کرے، جہاز اوپر ہی اوپر سے گزرتا ہے۔ حور پانے کے لیے آپ کہیں اور نہ پہنچ جائیں۔ وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ سمرا بس اور رہنے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدیلہ پھپھو کے ٹوکنے پر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ بھائی میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میری طرف سے سوری، میری تو عادت ہے آپ کو استانے کی۔ تمہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں، تم سے تو میرے بچپن کی حسین یادیں جڑی ہیں۔ ہر شرارت تم کرتی تھی اور پھنستا میں تھا۔ لڑائی جھگڑے کرنے میں تم ماہر تھی، کیوں نہ ماہر ہوتی؟ ماما اور پھپھو دونوں کے مزاج کا اثر اس نے لیا ہے۔ عدیلہ پھپھو کے جملے نے ماحول کو یکسر بدل دیا۔ نائم ہنسنے لگا اور شرمندہ سی سمرا نظریں چرانے لگی۔ لاک میں چابی گھماتے ہوئے سبرینا گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر ایک دم چونک سی گئی۔ امی کے سامنے والے صوفے پر مبشر تایا بیٹھے تھے۔ تبسم بانو کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ آؤ بیٹا، وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ السلام علیکم۔ سبرینا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ مبشر تایا نے سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے چہرے پر حیا کا رنگ چھا گیا۔ بیٹھو بیٹا، تبسم بانو نے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے نزدیکی صوفے پر بیٹھ گئے۔ بھابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں کی طرح لندن میں لوٹ مار نہیں ہے۔ ایئرپورٹ سے جب میں بلال بھائی کے گھر پہنچا تو ٹیکسی والے نے ڈبل کرایہ وصول کیا۔ یہاں تو لوگ بندے کا حلیہ دے کر پیسے وصول کرتے ہیں۔ کل سارے بھائی آفس سے آ رہے تھے، انہیں ٹریفک سگنل پر پولیس والوں نے دھر لیا، بلا وجہ 3,000 دے کر جان چھوٹی۔ آپ دیکھ لیں، قانون کے معاوضوں کے بیس میں لٹیرے چھپے ہیں۔ حق حلال پر کوئی راضی نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اب کچھ نہیں بچا اس ملک میں۔ ہمارے وہاں تو قانون کی پاسداری ہے، محنت بے شک ہے مگر خوشحالی بھی ہے۔ مبشر تایا دونوں ممالک کا موازنہ کر رہے تھے۔ سبرینا کو اپنی موجودگی بے وقت سی لگی۔ مبشر نواز اس کے تایا ہونے کے ساتھ ساتھ ہونے والے سسر بھی تھے، لیکن فی الوقت انہوں نے سبرینا کی موجودگی کو نظر انداز کیا ہوا تھا۔ سبرینا جا کر تایا کے لیے چائے بنا لاؤ۔ تبسم بانو کا حکم جاری ہوتے ہی وہ فرما برداری سے اٹھ گئیں۔ سبرینا کے دادا نے بچپن میں اسے مبشر تایا کے بیٹے ازمیر سے منسوب کر دیا تھا، حالانکہ ان کے خاندان میں بچوں کی بات طے کرنے کی کوئی رسم نہیں تھی۔ لیکن سبرینا کے دادا نے اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان دوریاں پیدا ہونے کے خدشے کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا تھا۔ بھائی آپ کا ازمیر کی شادی کرنے کا کب ارادہ ہے؟ تبسم بانو کا متوقع سوال سنتے ہی مبشر نواز کے چہرے پر عجیب سا تاثر ابھرا۔ بھابھی میں معذرت چاہتا ہوں، ابا نے جلد بازی میں جو فیصلہ کیا تھا اسے ازمیر نے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔
تبسم بانو سکتے کی سی کیفیت میں تھی۔ تبسم، میری مجبوری کو سمجھو، اللہ بخشے ابا جی کو۔ جلد بازی میں وہ بچوں کو منسوب کر گئے۔ ازمیر پاکستان میں رہتا تو ہو سکتا اس کے خیالات تبدیل نہ ہوتے، مگر ہماری فیملی کے لندن شفٹ ہو جانے کے بعد ازمیر کے خیالات یکسر بدل گئے ہیں۔ خیر تم فکر نہ کرو، سبرینا پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی ہے، اس کے لیے رشتے کے اصول میں کوئی دشواری ہو سکتی ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں تسلی دے رہے تھے۔ بھائی صاحب دشواری تو ہے، آپ کے بھائی کی کیے کی سزا میں بھگت رہی ہوں، جو سبرینا کے لیے اچھے رشتے کے اصول میں رکاوٹ ہے۔ خیر بہتر ہوا کہ آپ نے یہ بات کلیئر کر دی، ورنہ میں تو ازمیر کے نام پر اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھتی۔ وہ خاصی دل برداشتہ تھی۔ تبسم، پہلے تو ازمیر کی اسٹڈی چل رہی تھی، ہم نے دانستہ اس موضوع کو نہیں چھیڑا۔ اب اس نے کھل کر انکار کیا تو میں نے بہتر سمجھا کہ فوری طور پر تمہیں مطلع کر دوں۔ اتفاق سے مجھے جائیداد کی فروخت کے سلسلے میں چند مہینوں کے لیے یہاں آنا پڑا۔ زندگی تو ازمیر نے گزارنی ہے، جب وہی راضی نہیں تو زور زبردستی سے کیا حاصل؟ مبشر نواز کی دلیل سن کر تبسم بانو نے اپنے اندر کی سوگواریت پر کافی حد تک قابو پا لیا تھا۔ ویسے بھی انہیں زندگی کے بدلتے رنگوں کو جھیلنے کی عادت ہو گئی تھی۔ نائم یونیورسٹی کے لان میں کتابیں پھیلائے مطالعے میں منہمک تھا۔ اچانک اس نے کتاب سے نظریں اٹھائیں تو سنیل کو اپنی طرف آتا ہوا پایا۔ سنیل نائم کا روم میٹ تھا۔ وہ زندہ دل اور خوش مزاج لڑکا تھا۔ نائم کی طرح وہ بھی اسٹڈی کی غرض سے یہاں آیا تھا۔ چند مہینوں میں دونوں کے درمیان بے تکلفی بڑھ گئی تھی۔ سنیل نائم کا گریبدہ ہو گیا تھا۔ صبح سے تم کہاں غائب تھے؟ نائم نے اس کا مصافحہ کے لیے بڑھایا ہوا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ اپنی کزن کے پاس گیا تھا، کچھ کام کے سلسلے میں۔ کہیں یہ وہ کزن تو نہیں جس کا تم نے مجھ سے ذکر کیا تھا؟ نہیں بھائی، وہ تو رنجیتا تھی، وہ میری فرسٹ کزن نہیں ہے۔ ابھی تو میں گیتی کے پاس گیا تھا، میری ایسی قسمت کہاں کہ رنجیتا مجھے لفٹ کرائے۔ وہ تو غیر معمولی شخصیت کی حامل لڑکی ہے، چاند کی مانند چمکتا ہوا مکھڑا، کندن کی مانند دمکتا ہوا بدن، آواز ایسی سریلی جیسے کانوں میں رس گھل گیا ہو، گائیکی اس کی لاجواب ہے، شوز کرنے کے کئی ممالک میں وہ جا چکی ہے۔ مجھے اچھے گلوکاروں کو سننے کا شوق ہے، کبھی لے چلو مجھے اس کے کنسرٹ میں۔ ہاں کیوں نہیں، اگلے سیٹرڈے کو محفل موسیقی میں وہ پرفارم کر رہی ہے، میں تمہیں وہاں لے چلوں گا۔ فی الوقت اس سیمسٹر کی تیاری کی فکر کرو۔ سنیل نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہی تو کر رہا ہوں۔ نائم نے ایک بار پھر نظریں کتاب پر جما دی۔ تبسم بانو کو گہری سوچ میں گم دیکھ کر سبرینا سین میں بیٹھے تخت پر ان کے نزدیک بیٹھ گئی۔ کیا سوچ رہی تھیں آپ؟ وہ انہیں متفکر دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں، ان کے لہجے میں اداسی عیاں تھی۔ جانتی ہوں کہ آپ کیا سوچ رہی تھیں، پھر بھی آپ کے منہ سے سننا چاہ رہی ہوتی۔ آپ بچپن میں کیے گئے رشتوں کو لے کر اپسٹ ہو رہی ہیں۔ ازمیر کو اختیار تھا کہ وہ رشتے کو قبول کرے یا نہ کرے۔ مجھے نہیں لگتا کہ انکار ازمیر کی طرف سے ہوا ہوگا، ان کا لہجہ غیر یقینی تھا۔ ہو گیا یہ رشتہ ختم، اب بات کریدنے سے کیا حاصل؟ میری قسمت جس شخص سے وابستہ ہوگی وہ مجھے مل جائے گا، ورنہ بیٹھی رہوں گی۔ اللہ نہ کرے جو تم بیٹھی رہو۔ شوہر کے بغیر زندگی کا سفر کتنا دشوار ہے، تم میرے حالات کو دیکھ کر سمجھ سکتی ہو۔ عورت کتنی مضبوط کیوں نہ ہو، اسے مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے باپ کے بغیر میں زندگی کی دشواریوں کو تنہا جھیل رہی ہوں، میں آپ کا درد سمجھتی ہوں۔ پاپا نے آپ کی قدر نہیں کی۔ پاپا کے ذکر پر سبرینا کا دماغ 10 برس پیچھے چلا گیا، جب ثاقب علی نے تبسم بانو کے سامنے دوسری شادی کا اعتراف کیا تھا۔ آپ نے میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی، میں تو آپ کی صورت دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ ہفتوں ہم گھر نہیں آتے، شادی کی ہے تو دونوں بیویوں کے حقوق نبھائیں۔ تبسم بانو ملتجی لہجے میں شوہر سے مخاطب تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تمہاری جذبائیت سے میں تنگ ہوں۔ بیٹے کے لیے میں نے دوسری شادی کر لی تو کون سا ناجائز کام کیا؟ تمہیں پورا خرچہ مل رہا ہے، سکھ سے رہو۔ ثاقب علی بیزار سے تھے۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے، جوان ہوتی بیٹی کا ساتھ ہے، مجھ سے آپ کی بے رخی برداشت نہیں ہوتی۔ شادی کرنے کے بعد آپ صرف غانیہ کے ہو کر رہ گئے ہیں، جادوگرنی ہے وہ آپ کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ اب کیا تم نے جاہل عورتوں والی تکرار شروع کر دی ہے؟ تم سے برداشت نہیں ہوتا تو طلاق لے لو مجھ سے، میں ابھی کے ابھی تمہیں فارغ کر دیتا ہوں۔ نام کا رشتہ نبھانے سے بہتر ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ تبسم بانو ایک دم بفر اٹھی۔ میں تمہیں طلاق، ان کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔
کمرے کے باہر کھڑی سبرینا باپ سے آ کر لپٹ کے، نہیں پاپا آپ ایسا نہ کہیں، اس وقت کون آ گیا؟ جاؤ جا کر گیٹ کھولو۔ تبسم بانو کی آواز پر سر جھکائے بیٹھی سبرینا ایک دم ماضی سے حال میں لوٹ آئی۔ وہ گیٹ پر پہنچی تو رمیسا موجود تھی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ رمیسا نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہو جاؤں گی، مجھے تیار ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور کون سا ہمیں کسی تقریب میں جانا ہے؟ برابر والی گلی میں فوٹو اسٹیٹ کروانے ہی تو جانا ہے۔ سبرینا نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ تبسم بانو کو سلام کرتے ہوئے سبرینا کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ مجھے تمہاری یہ عادت بے حد پسند ہے، کہیں بھی جانا ہو تو مجھے کبھی انکار نہیں کرتے، اور مصروفیات کے باوجود میرے لیے وقت نکال لیتی ہو۔ ہاں بھائی، دوستی نبھانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ الماری سے چادر نکالنے لگی۔ لپسٹک تو لگا لو، چہرہ فریش لگتا ہے۔ مجھے تمہاری طرح لپسٹک لگانے کا شوق نہیں، میں ایسی ہی ٹھیک ہوں۔ ان چیزوں کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی جن میں حسن نہ پید ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھ میں حسن نہ پید ہے؟ وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں نے کب تمہارا نام لیا؟ تم نے تو دل پر ہی لے لیا۔ سبرینا ہنسنے لگی تو وہ کسیا کر رہ گئی۔ جنید فاخر ٹریفک سگنل پر رکے ہوئے تھے۔ ان کی نظریں پاس کھڑی کار پر پڑی۔ کار سمرا کی تھی جسے وہ خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر سمرا کے برابر میں اسجد بیٹھا ہوا تھا۔ سمرا اسجد سے باتوں میں مصروف تھی۔ اسے ارد گرد کا ہوش نہیں تھا۔ اس سے قبل بھی جنید فاخر اسجد کو سمرا کے ساتھ ایک ریسٹورینٹ میں دیکھ چکے تھے۔ ان کے دل میں خدشہ ابھرا، یہ معمولی حیثیت کا لڑکا میری بیٹی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر شادی کرنے کا خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اگر ایسا ہے تو مجھے اس معاملے کو سیریس لینا ہوگا۔ سمرا نہ سمجھ ہے، اسے زندگی کی تلخیوں کا کیا پتہ۔ سوچوں میں گم جنید فاخر کو سیمینار میں شرکت کرنی تھی۔ فی الوقت انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ احسان گھر چلو، مجھے ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ جی بہتر صاحب۔ احسان نے کار کو گھر جانے والی سڑک پر موڑ دیا۔ اتنے کم عرصے میں ہماری دوستی اتنی گہری ہو گئی ہے جیسے برسوں سے ہو۔ میری تو سبرینا کے علاوہ کسی سے نہیں بنتی تھی، پھر بھی تم اس سے اچھی نبھ رہی ہے۔ رمیسا نے بات مکمل کرتے ہوئے چٹنی سے بھرے پکوڑے کو منہ میں رکھا۔ توبہ کتنی کرواہٹ ہے۔ وہ فوراً جوس پینے لگی۔ عریشہ تم اور لو نا، میں تمہارے لیے بنوا کر لائی تھی۔ تم چھوڑو تو میں کھاؤں نا۔ لائی تم میرے لیے ہو اور خود ٹوٹی پڑی ہو۔ عریشہ کے طنز کو رمیسا نے نظر انداز کر دیا۔ امی نے چٹنی بڑی زبردست بنائی ہے۔ نو ڈاؤٹ، تمہاری امی کے ہاتھ میں ذائقہ ہے، انہیں تو شیف ہونا چاہیے تھا۔ او میڈم، شیف والی بات امی کے سامنے مت کر دینا، وہ برا مان جائیں گی۔ رمیسا نے تنبیہ کی۔ اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ اچھا خاصا پروفیشن ہے۔ رمیسا تم بھی اپنی امی سے کچھ سیکھ لو، معدے کے راستے شور کے دل میں اتر جاؤ گی۔ رہنے دو، مجھے کسی پیٹو سے شادی نہیں کرنی۔ عریشہ ہم دونوں کے معیار زندگی کتنی مختلف ہے، اس کے باوجود ہماری انڈرسٹینڈنگ زبردست ہے۔ یہ بات تو میں بھی اکثر سوچتی ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تمہارے گھر جا کر بھی بہت مزہ آیا۔ تمہاری امی کے ہاتھ کے پکے سرسوں کے ساگ اور مکئی کی روٹی میں کیا ذائقہ تھا، امیزنگ۔ میں نے تو ڈٹ کر کھایا۔ تم تو اچانک میرے گھر پہنچ گئی تھی۔ امی کہہ رہی تھیں کہ مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری دوست آنے والی ہے تو میں کچھ اہتمام کر لیتی۔ کس طرح کا اہتمام؟ عریشہ نے پرشوق لہجے میں پوچھا۔ بھائی سادہ کھانے کی بجائے تمہارے لیے چکن کڑھائی، بریانی وغیرہ بنا لیتی، ساتھ میں کوئی سویٹ ڈش۔ پھر تو اچھا ہی ہوا جو میں بغیر مطلب کیے پہنچ گئی۔ جن ڈشز کا تم ذکر کر رہی ہو انہیں کھا کر میں بور ہو گئی ہوں۔ تمہاری امی نے میرے جانے کے بعد جو کمنٹس پاس کیے وہ نہیں بتاؤ گی؟ عریشہ کی طرف سے غیر متوقع سوال سن کر رمیسا کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ امی کی رائے تمہارے بارے میں خاصی اچھی تھی۔ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ میری امی تمہیں ناپسندیدگی کی صنعت دیں گی؟ بھائی تم انہیں بہت اچھی لگی ہو۔ رمیسا نے فوراً جھوٹ گھڑا۔ ریئلی؟ میں تو یہی سمجھ رہی تھی۔ ان کی نگاہوں سے لگ رہا تھا کہ انہیں میری تم سے دوستی نہیں بھائی ہے۔ عجیب مشکوک انداز میں وہ مجھ سے میری فیملی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ جس وقت میں تمہارے گھر میں داخل ہوئی تھی تمہاری امی نے ناپسندیدہ نظروں سے مجھے گھورا تھا۔ عریشہ یہ تمہارا وہم ہے، وہ تمہیں کیوں ناپسند کریں گی؟ رہی بات گھورنے کی تو وہ ان کی عادت میں شامل ہے۔ خاندان کی تقریب میں کسی لڑکی کو ماڈرن ڈریسنگ کی ہوئی دیکھ لیں تو اسے گھورنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں نے تمہاری کچھ تصاویر انہیں دکھائی تھیں، تمہاری ڈریسنگ دیکھ کر انہوں نے لیکچر دے ڈالا تھا، مگر میں نے تو کوئی ایسا ڈریس نہیں پہنا تھا۔ جینز پر
سلیو لیس ٹاپ پہنی تھی۔ ایسی ڈریسنگ تو عام ہے۔ عریشہ کا منہ بن گیا۔ چھوڑو نا اس ٹاپک کو۔ تمہارے اسٹیٹس کے لوگ ہم مڈل کلاس لوگوں کی ذہنیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ تم یقین کرو گی کہ امی مجھے کوئی نئے فیشن نہیں کرنے دیتی، مگر پھر بھی میں ہر فیشن کر لیتی ہوں۔ امی کا بس چلے تو مجھے لپسٹک بھی نہ لگانے دے۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہارا چہرہ میک اپ کا محتاج نہیں ہے۔ میک اپ کر کے تو تم مزید پرکشش لگتی ہو۔ عریشہ نے رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی تعریف کی تو اس کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ رمیسا، میں نے تمہیں کارڈ دیا تھا، تم آ رہی ہو نا آپ ہی کی شادی میں؟ شادی میں تو ابھی ٹائم ہے، ابھی میں نے امی سے نہیں پوچھا۔ تو پوچھ لو نا، مہندی کی تقریب میں بھی تم نے آنا ہے۔ میں نے اپنے تمام فرینڈز کو بلایا ہے، خوب انجوائے کریں گے۔ میرا تو بہت دل چاہ رہا ہے تمہارے گھر آنے کا۔ میں امی سے اجازت لے لوں پھر ہی کچھ کہوں گی۔ میں نہیں جانتی تمہیں آنا ہے۔ رمیسا کا دل بھی چاہ رہا تھا کہ عریشہ کی بہن کی شادی کے تمام فنکشن میں شریک ہوں۔